اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. آج 7 جولائی بروز منگل نحمیر کا سبق نمبر 16 اور اس متمکن کی 16 اقسام میں سے کل ہم نے 5ویں قسم غیر منصرف اور اس کی مثالیں اور اسباب منع صرف مختصراً ہم نے پڑھے تھے. آج تھوڑا سا عدل کا تعارف ہم کرائیں گے. عدل ٹھیک ہے. اور کل میں نے اعراب کی تقسیم کے بارے میں بتایا تھا. کس اعتبار سے 3 قسمیں، ایک اعتبار سے 3 قسمیں: اعراب ذاتی، ذات کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے اور تعبیر کے اعتبار سے. تو ذات کے اعتبار سے بتایا ہم نے کہ رفع، نصب، جر، یہ 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر. تعبیر کے اعتبار سے کیا بتایا؟ رفع، نصب، جر کے علاوہ ضم، فتح، کسر اور ضمہ، فتح، کسرہ کتنی ہوگی؟ 3 چیزیں. تو پھر آپ نے سوال کیا تھا ٹھیک ہے کہ فرق کیا ہے، تو ہم نے جواب دیا تھا. بعد کے اندر آپ نے سوال کیا تو آج میں وضاحت کر دیتا ہوں. رفع، نصب، جر یہ مورب کے القاب ہوتے ہیں، مورب کے ساتھ خاص ہیں. اور ضم، فتح، کسر بغیر تا کے یہ مبنی کے القاب میں سے، مبنی کے ساتھ خاص ہے. اور جب پڑھیں گے ضمہ، فتح، کسرہ تو یہ پھر مشترک ہے، مبنی کے لیے بھی مورب کے لیے. سمجھ گئے؟ تو غیر منصرف کی ہم نے تعریف پڑھی تھی. وہ اسم کہ اسباب منع صرف جو کہ 9 ہیں ان میں سے 2 سبب اس اسم میں پائے جائیں، یا پھر یہ وضاحت میں کر رہا ہوں نحمیر میں نہیں، ایک سبب جو کہ 2 کے قائم مقام. وہ ایک سبب کون سا ہے؟ الف ممدودہ. نمبر 2 الف مکسورہ. نمبر 3 جمع منتہل جموع کے وزن پر سیکھا ہو. جمع کون سی ہو؟ وزن جمع منتہل جموع. یہ 3 ہیں سبب جو ایک ایک ہو کر 2 کے قائم مقام. ہوتا ایک ہے لیکن جیسے ایک کی گواہی 2 کے برابر. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر. اسباب منع صرف 9 ہیں، تو ان میں سے یہ 3 ایسے ہیں ٹھیک ہے نا، جو ایک ان میں سے آ جائے 2 کا کام کر لیتا. سمجھے؟ سونار دی ٹھک ٹھک، لوہار دا ہک ہوتا. سمجھے نہیں؟ الف 2 الف ہو گئے نا، الف ممدودہ، الف مکسورہ، 2 تو الف ہو گئے. اور کون سا وزن؟ جمع منتہل جموع. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ گئے. اچھا، عدل کے بارے سب سے پہلے لکھا ہے عدل. یہ عدل کی ہم لغوی تحقیق پہلے کرتے ہیں. لغوی عدل، اس کے ساتھ اگر صلہ آ جائے، الا، عدلا، الیہ، اس کا معنی ہے مائل ہونا. وہ مائل ہوا الیہ، اس کی طرف. اور اگر صلہ اس کا عدلا یعدل کا صلہ آ جائے ان، پھر اس کا معنی ہے اعراض کرنا. عدلا ان، ٹھیک ہے نا جی. ان سوق، وہ بازار سے اعراض اس نے کیا جی. اچھا جی. تو اگر من آ جائے، عدلا یعدل کے بعد من آ جائے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. عدلا من الجبل، عدلا کیا معنی؟ پہاڑ سے وہ دور ہوا. اور عدلا یعدل تغییر، تبدیلی. جب فی آ جائے، عدلا فی ہے، اس نے اس میں تبدیلی کی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی. اور بینا کا لفظ آ جائے عدلا کے بعد بینا، پھر اس کا معنی ہے انصاف کرنا. عدلا بینہما، ان 2 کے اندر اس نے عدل کیا. یہ تھی لغوی تحقیق. اب اصطلاح نحات، عدل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ کا، اسم کا تبدیل ہونا الا اسم، دوسرے اسم کی طرف، بلا قانون صرفین، بغیر صرفی قاعدے کے. شرط یہ ہے کہ مادہ سلامت رہے. ٹھیک ہے نا، بغیر قاعدے قانون سے، بغیر قاعدے. کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ ضاربن بھی تو بنا ہے نا یضربو سے، یضربو بنا ہے ضربہ سے، ضربہ بنا ہے ضربن سے. پھر آگے مضروبن بھی بنا ہے یضربو سے. تو یہ بھی تو ہے، لیکن اس میں عدل نہیں، اس لیے کہ وہاں قاعدہ قانون ہے. بغیر قاعدے قانون کے اس کو عدل کہتے ہیں.
نحویوں کی اصطلاح کے اندر، اور جس لفظ کو تبدیل کریں گے پہلی حالت سے اس کو معدول کہیں گے، اس کی پہلی حالت کو کہیں گے معدول ان ہو، معدول ان ہو، یعنی عمر ہم پڑھتے ہیں اصل میں کیا ہے عامر، تو عامر کو ہم کہیں گے معدول ان ہو، عمر کو کیا کہیں گے معدول۔ پھر عدل، اب آپ سمجھ گئے کسی اسم کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بغیر قید قانون کے تبدیل ہو جانا بشرطے کہ مادہ سلامت رہے، جو واحد اس کے معدول ان ہو کا مادہ تھا، معدول کے اندر بھی مادہ وہی ہو، مادہ سمجھتے ہو نا اصلیات۔ اچھا، پھر عدل دو حال سے خالی نہیں، عدل دو حال سے، اگر معدول کے معدول انہو سے نکلنے پر دلیل ہوگی یا نہ ہوگی، اگر دلیل ہوگی تو اسے عدل تحقیقی کہتے ہیں، اگر نہیں ہوگی اسے عدل تقدیری کہتے ہیں، عدل تقدیری کہتے ہیں۔ معدول کے معدول انہو سے نکلنے پر دلیل ہوگی یا نہ ہوگی، اگر ہوگی تو اسے عدل تحقیقی کہتے ہیں، نہیں ہوگی تو عدل تقدیری کہتے ہیں۔ پھر تحقیقی تقدیری کی مثال عمر عامر سے بنا، ٹھیک ہے نا، قاعدہ قانون تو لگانا نہیں، دلیل کیا ہے، دلیل سلیل نہیں ہے، عرب والے ایسے پڑھتے ہیں تو ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں۔ مثلث ثلاث، اس کا معنی کیا ہے تین تین، ادھر دلیل ہے، یہ کس کی مثال ہے عدل تحقیقی، کیوں کہ دیکھو جی عربی زبان میں تین کو کیا کہتے ہیں ثلاثہ، اب مثلث یا ثلاث کا معنی ہے تین تین، لفظ ایک ہے معنی تکرار کے ساتھ، حالانکہ جب معنی میں تکرار ہے لفظوں میں بھی تکرار ہونا چاہیے، آپ کہیں نا تین تین، انگلش میں کیا کہیں گے تھری تھری، آپ کہیں چار چار کیا کہیں گے فور فور، دس دس آپ کہیں گے ٹین ٹین، ادھر لفظ ایک ہے مثلث اور معنی کرتے ہیں تین تین، پتہ چلا اپنی اصلیت سے نکلا ہوا، اصل میں کیا تھا ثلاثتن ثلاثتن، وہاں سے کیا بنا مثلث یا ثلاث، تو یہاں مثلث یا ثلاث کے اندر عدل عدل تحقیقی ہے کہ معدول کے معدول انہو سے نکلنے پر دلیل ہے، اس لیے اگر دلیل نہ ہو تو عدل تقدیری ہے، جیسے عمر عامر سے بنا، ظفر ظافر سے بنا، ظفر بنا ہے ظافر سے، عمر بنا ہے عامر سے۔ تو آج کے سبق میں الحمدللہ ہم نے کل کا کچھ حصہ بھی، ٹھیک ہے نا، اس کی روین بھی ہوگی، اور عدل کی لغوی تحقیق، عدل کی اصطلاحی تعریف بھی ہم نے بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت حافظہ میں برکت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔